آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے پبلک ماس ٹرانسپورٹ منصوبے ہیں ان کے اوپر کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی افادیت کیا ہے اور کون سے وہ فنڈامنٹلس ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ڈیولپ نیشنز کے اندر تو اس طرح کے منصوبے بڑی کامیابی سے چل بھی رہے ہیں، لیکن ڈیو ٹو سم ریزنز جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، پاکستان، وہاں پہ ہمیشہ یہ منصوبے کسی نہ کسی طرح سے کنٹروورشل ہو جاتے ہیں۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ ولاگ یا اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا خیال کیسے آیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ کچھ دن پہلے میری ایک اسٹاک ہوم کے اندر میری ایک میٹنگ تھی، تو مجھے اس کے لیے جانا تھا، تو میں نے اپنی ٹکٹ وغیرہ بک کروائی۔ تو مجھے یہ پتہ چلا کہ تقریباً اسٹاک ہوم کا جب میں نے انٹرنیٹ پر راستہ چیک کیا تو گوتھمبرگ سے اسٹاک ہوم سویڈن میں تقریباً یہ 500 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ یہ زیادہ ڈسٹنس جو اسلام آباد سے لاہور کا جو ڈسٹنس ہے، تو میں جب بائی کار دیکھ رہا تھا تو وہ تقریباً تھا 5.5-6 گھنٹے کی ڈرائیو۔ تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں کی ٹرین لے لیتا ہوں۔ ایک تو اس کی ریزن یہ تھی کہ میرا اٹموسٹ ٹرسٹ تھا ٹرین بالکل ٹائم پر آئے گی اور مجھے ایگزیکٹ ٹائم پر پہنچائے گی، اور اگر نہیں پہنچائے گی تو یہاں سویڈش گورنمنٹ ہے مجھے اس کی کمپنسیشن پے کرے گی جتنا میرا ٹائم لاس ہوا ہے یا جو میری میٹنگ مس ہوئی ہیں۔ تو اس ٹرسٹ کے ساتھ جب میں نے ٹکٹ بک کروائی صبح کی تقریباً 6:30 کی، اور میں وہاں گیا بالکل ٹرین اسٹیشن کے اوپر، ٹرین بالکل اپنے ٹائم کے اوپر تھی، اور میں جب اپنی ایک سیٹ پہ بیٹھا آرام سے کام وغیرہ کیا، تو مجھے کچھ تھوڑا سا ڈاکومنٹ بھی پریپیئر کرنے تھے، انٹرنیٹ بھی تھا، کھانے پینے کی جتنی بھی آپ کو فیسلٹی ٹرین کے اندر چاہیے ساری کی ساری تھی۔ بالکل پرسکون انداز سے میں نے اپنی پریزنٹیشن بنائی اور میٹنگ کی پوری تیاری کی۔ اور اس کے دوران جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے کچھ میٹنگز اٹینڈ کرنی تھی ایون، اور بڑا میں نے آرام سے ایک اچھے ماحول کے اندر میٹنگز بھی اٹینڈ کی اور ایک جو ہے نا سائڈ ویوز بھی انجوائے کرتا کرتا میں واپس آ گیا۔ اور جب میں گھر واپس آیا تو میری یہ سچویشن تھی کہ بالکل کوئی ٹائرڈنس نہیں تھی، مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ اٹ واز جسٹ another ڈے ان مائی آفس، کہ کسی بھی جس طرح نارمل ڈے کے اوپر میں جاتا ہوں اور آفس میں میٹنگز اٹینڈ کی یا کام کیا اور گھر واپس آ گیا۔ حالانکہ نہیں اندازہ ہو کہ میں 600 اور تقریباً میں نے اس دن تقریباً 1100 کلومیٹر ڈسٹنس ٹریول کیا ہے، پہ کوئی فیل نہیں ہوا۔ اور اس کی کرٹسی یا جس کو سارا کریڈٹ رہ جاتا ہے وہ سویڈن کا جو بالکل ایک ایڈوانس قسم کا ایک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، جس کے اندر پورے کا پورا سویڈن انٹر کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جہاں آپ ٹریول بھی کر سکتے ہو۔ اور یہاں پہ اس چیز کو ایک بہت زیادہ ایک پذیرائی بھی دی جاتی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ڈیولپ نیشنز ہیں ان جنرل اینڈ ان ٹوٹیلٹی سوسائٹی میں دیکھا جائے تو لوگوں کے پاس فیئرلی امیر بھی ہیں، ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، پیسہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پریفر کرتے ہیں، ایک یہ انوائرمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے، دوسرا وہ اپنی گورنمنٹ کو ٹیکس پے کر کے یہ بات پاور کرانا چاہتے ہیں کہ ان ریٹرن گورنمنٹ ہمارے لیے اس طرح کے ماس ٹرانسپورٹ قسم کے ایک منصوبے بھی چلاتی رہے گی جس سے ہمارا ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو بھی ہوتا جائے گا۔ اچھا، یہ تو اب بات ہو گئی ساری ایک ڈیولپ یا سویلائز سوسائٹیز کے اندر۔ میں اس بات کے اوپر یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ریزن ہے یہاں پہ لوگ اتنا انکریج کرتے ہیں اس طرح کے منصوبوں کو، لیکن ہمارے ملکوں میں اس طرح کے منصوبے ہمیشہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جتنی بھی PMLN کی جتنی بھی ایک پالیسی تھی جو میٹرو کے اراؤنڈ تھی، کتنی زیادہ جنگلہ بس سروس اور اس طرح کرٹیسائز ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی اورنج ٹرین سٹارٹ ہوئی ہے جو لاہور کے اندر، کس لیول کو اس کے اوپر کرٹیسزم تھا، اور کرٹیسزم یہ تھا کہ اتنی زیادہ گورنمنٹ سبسڈی دے گی، کیا فائدہ ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد BRT دیکھ لیں پشاور کے اندر۔ مطلب میرا یہ بات ماننا ہے کہ ارسپیکٹو آپ کی پولیٹیکل جو ہے تو کسی بھی ایک جو آپ کی ایک جو پولیٹیکل ایک آپ کی جو ایک کسی بھی ایک پارٹی کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہو سکتے ہیں، بٹ when it comes to these kind of projects مجھے لگتا ہے کسی نہ کسی طرح یہ ایک عام بندے کا جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو اپ بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو ارسپیکٹو آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ میں ان تمام منصوبوں کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اب جب میں اس کو تھوڑا سوچنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے 2 باتیں سمجھ آئی ہیں۔ 2 قسم کے بڑے ایک جو اگر آپ انالیسس کریں تو جو کرٹکس آتے ہیں یا جو اس کے اوپر ایک اپنی رائے رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر 2 بڑے پرابلم ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ماس سسٹم، یہ ماس ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، یہ جو میٹریں ہیں، ٹرینیں، یہ نہیں چل سکتی۔ کیونکہ اس کے اندر گورنمنٹ کو بہت زیادہ سبسڈی دینی پڑتی ہے، اور دیر از نو ریزن کہ اس طرح کے منصوبے ہونے چاہیے۔ اور یہ بات اگر آپ غور کریں تو یہ بات ہمیشہ آتی ہے آپ کی اپر مڈل کلاس یا آپ کی ایلیٹ کلاس جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ان سے ایک میرا پھر یہ کویسچن ہے
گلریز خان ایک بندہ ہے، اس کی ایک بڑی ایک رائے ہے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کے اوپر. اس نے ایک بڑی پیاری بات کی ٹویٹر کے اوپر. اس نے یہ کہا، یہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں سبسڈی کی تو آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ کا ایئرپورٹ ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ ابھی بنا ہے، نیا ایئرپورٹ، سارے ششکے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے اوپر کتنی سبسڈی گورنمنٹ دیتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر کبھی بھی کرٹیسزم نہیں آئے گا. اور اس کی ریزن یہ ہے کرٹیسزم کیوں نہیں ہے کہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ آپ کے بڑے بڑے جہاز آئیں گے، اس کو مینلی یوز آپ کی ایلیٹ کلاس نے استعمال کرنا ہے. انہیں چاہیے ایک بالکل کمفرٹیبل قسم کی ایک جگہ ہو جہاں سے وہ ٹریول کر سکیں، اور اسی طرح کا سٹینڈرڈ ہو جو کسی بھی ایک باہر قوموں میں ایئرپورٹ پہ وہ ٹریول کرتے ہیں. لیکن کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ماس جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہوا یا نہ ہوا، کل بھی انہوں نے اپنی سیوک ہونڈا گاڑی لے کے جانی تھی، اور آج بھی کل اگر بن بھی گیا تو انہوں نے پھر بھی وہی جانا ہے. اس کا مین جو فرق پڑتا ہے وہ ایک عام بندے کو پڑتا ہے. وہ بندہ جو بیچارہ دھکے کھا کے آفس تک جاتا ہے، وہ ایک ہماری خواتین جو عورتیں جو بیچاری جو ایک تو ڈرائیوروں کنڈکٹروں کی ہراسمنٹ کی وجہ سے یونیورسٹیز وغیرہ بھی نہیں جا سکتی. یہ ساری چیز ان تمام اسٹوڈنٹس جو بیچارے کہ جو ہیں بیچارے چل کے اتنا زیادہ وہ جاتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹس کی طرف، ایجوکیشن یونیورسٹیز میں پڑھنے والے، ان کو ایک بہت زیادہ اس طرح کے جو ماس ٹرانسپورٹ منصوبے ہیں بہت زیادہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں. دوسرا اس کے اوپر ایک اور بات کی جاتی ہے کہ جی پاکستان میں یہ منصوبے اس لیے بھی نہیں چل سکتے، یہ سویلائز نیشن سویڈن ہوگی یا یورپ کی کنٹریز ہو گئے ویسٹ میں، یہ اس لیے چلتے ہیں کہ جی لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، لوگ اپنی چیز کا خیال رکھنا جانتے ہیں. وہ جو ہماری تو عوام ہی جہل ہے، یہ کیا کرے گی؟ دیکھیں عوام جہل نہیں ہے، یہ ایک آپ نے نیریٹو بنایا ہے، آپ نے عوام کو جہل رکھا ہوا ہے. آپ ان کو ایک سسٹم دینے ہی نہیں چاہتے، ان کو ایک آپ اس چیز کا نا وہ کہتے ہیں خون ان کو منہ کو لگنے ہی نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ اپ ہو گیا، ایک دفعہ ان کے منہ کو خون لگ گیا، پھر آپ پہ اور پریشر ہوگا اس طرح کے منصوبے ڈیلیور کرنا، پھر آپ پہ اور پریشر ہوگا اپنی جو ہے تو موڈ آف گورنمنٹ کو بہتر کرنا. آپ کو یہ چیزیں اسی طرح چاہیے، اور یہ ایک نیریٹو آپ بیچتے ہیں کہ عوام جی ہماری پڑھی لکھی نہیں ہے، عوام اس منصوبے کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی. دیکھیں اگر عوام پڑھی لکھی نہیں بھی ہے، لیٹ سے عوام جی کہتے ہیں میٹرو کے اسٹیشن توڑ دے گی، یہ کر دے گی، چاہے وہ جو بھی کرے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کے نہ باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، انہی لوگوں نے دیا ہوا ہے. ایک دفعہ وہ توڑیں گے نا، دوسری دفعہ چیز لگے گی، تیسری دفعہ وہاں نہیں لگی ہوگی، ان کو سمجھ آتی جائے گی. ایک جنریشن میں نہیں بھی ہوگا نا، 10-20 سالوں بعد اگلی ایک جنریشن کے اندر لوگ خود ایجوکیٹ ہوتے جائیں گے. یہاں بھی لوگ اوپر سے کوئی ان کے جینیٹک میں ایجوکیشن نہیں ہے، ابھی ٹائم وہ چیزوں کے ساتھ ایجوکیٹ ہوئے ہیں اور انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے حکومت کو ٹیکس پے کرنا ہے، ہم نے حکومت پہ نظر رکھنی ہے، اور ان ریٹرن ہمیں یہ ساری چیزیں اور سہولتیں ملنی چاہیے. آلریڈی بات تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن ایک جو چیز میں نے ایک جگہ بڑی اچھی پڑھی تھی کہ ایک جو سویلائزڈ اور جو ڈیولپ نیشنز ہیں ان میں اور دوسری اقوام میں کیا فرق ہوتا ہے. تو جو سویلائز اور ڈیولپ نیشنز کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگوں کتنے امیر ہیں یا امیروں کے جو لائف سٹائل ہے وہ کتنا زیادہ اپ ہے، بلکہ وہ اس بات سے ہے کہ سطح غربت سے کتنے لوگ کم ہیں، اور جو ان کی ان جنرل جو میس ہے، ان کی ایک جو مڈل کلاس ہے، ان کا جو ایک سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ کتنا زیادہ ہائی ہے. اور یہی ایک جو اگر آپ سٹینڈرڈ آف لیونگ میں بات کرتے ہیں تو آئی تھنک اس میں جو مینلی کنٹریبیوٹ کرتی ہے، مینلی بہت سارے اور فیکٹر بھی ہیں، لیکن جو مین ہے وہ آئی تھنک آپ کا ایک پورے کا پورا جو ہے انفراسٹرکچر ہے، جہاں آپ ٹریول کر سکتے ہیں، سکون سے گھوم پھر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ آپ انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بات بہت لمبی ہو گئی، تھینک یو ویری مچ. یہ آج تھوڑا سا میں نے ٹریول کیا تو مجھے بڑا فیل ہوا، جینوئنلی دل سے فیل ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ بیچارے ابھی تک اس طرح کے جو پیسے کے ایک منصوبے اس جدید دور کے اندر ان سے بھی بالکل جو ہیں تو ان کی جو رسائی ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے. آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ ہیئر. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.